ہمارا ایمان یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت عظیم ہے. شہادت جنہوں نے شہید کیا وہ تو برباد ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو شہید کیا گیا اس کا درجہ اور مقام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جائے اس کا زمین پر خون پر قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جنت میں سوال کرے گا، اے میرے جنتیوں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو؟ کہا اللہ جی ہمیں سب کچھ مل چکا ہے، ہمیں عظیم نعمتیں مل چکی ہیں، جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا وہ عظیم نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں. لیکن اس وقت کے شہید یہ بات کہیں گے، یا اللہ ایک خواہش دل میں ابھی بھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں. جو مزہ شہید ہوتے وقت آیا تھا وہ مزہ آج جنت میں بھی نہیں آ رہا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں. شہادت کو قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ شہیدوں کو میرے عرش کے قریب آنے دیا جائے. آگے حدیث میں آتا ہے کہ جس شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے، آپ بھی اللہ کے عرش کے قریب چلے جائیں. کتنی بڑی بات ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی جان نکلتی ہے تو ملک الموت کو بھیجتے ہیں، لیکن جب شہید کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت چھوڑ دو، میں خود اس کی روح کو قبض کروں گا. یہ شہید کا مرتبہ اور مقام ہے. اور آخری بات اس میں یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت سے 2 دن قبل اپنی بہن کو بلاتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بات مستند کتابوں کے اندر موجود. اور کیا فرمایا کہ اے میری پیاری بہن، یاد رکھنا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت پر گریبان کو مت پھاڑنا، میری شہادت پر کپڑوں کو مت پھاڑنا، میری شہادت پر اپنے چہروں پر مت مارنا. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس طرح سے سوگ میں اپنے چہرے پر ماتم کرے، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.